آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و احترام اور محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین حضرات، میں کوئی تفصیلی خطاب کرنے کے لیے آپ حضرات کے روبرو نہیں آیا، بس جس عظیم خطیب کا ہم اور آپ بڑی بے صبری کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں، جب وہ آئیں گے میں اپنی گفتگو کو مکمل کر لوں گا اور بنا کسی تاخیر کے سید صاحب کو آپ کے حوالے کر کے انشاءاللہ ہم سنیں گے ان کی گفتگو کو، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ اللہ ان کی گفتگو کو سن کر اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مقدس کے جس حصے کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں استقامت کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ کو رب مان لینے کے بعد، اللہ کی توحید کا اقرار کرنے کے بعد، اللہ کی وحدانیت کے چراغ کو اپنے قلب کے اندر روشن کرنے کے بعد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے بعد پھر دین پر وہ مکمل قائم رہتا ہے اور اس کے پائے استقلال کے اندر کبھی جنبش نہیں آتی اور اس کا یقین کبھی متزلزل نہیں ہوتا اور اس کے قلب کے اندر کبھی ہیجان پیدا نہیں ہوتا، بلکہ استقامت کے ساتھ وہ زندگی کو گزارتا ہے۔ مصیبتیں آئیں بھروسہ اللہ پر، تکلیف آئے بھروسہ اللہ پر، مصائب اور آلام کے بادل سر پر منڈلائے بھروسہ اللہ کی ذات پر۔ مصیبتوں میں بندہ گرفتار ہو جائے، لوگوں کی طرف توجہ کرنے کے بعد، لوگوں کی طرف توجہ کرنے کی بجائے جب بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اللہ کی توحید پر وہ ڈٹا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو انعام دیا کہ جو استقامت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں گے، جب وہ مصیبت میں آئیں گے میں فرشتوں کو بھیج کر ایسے بندوں کی مدد کروں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سید امیر القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ کی طرف توجہ کرنے کی بجائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے آج بندہ کرے خدا کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے کی بجائے اور اس کی بارگاہ میں متوجہ ہونے کی بجائے آج کبھی بندہ امیروں کے دروازوں کا رخ کرتا ہے یا دنیا داروں کے دروازے کا رخ کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج جو مصیبتوں میں گرفتار ہیں، آج جو پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں، آج جس مسائل اور آلام کے اندر ہم اپنی زندگی کی ساعتوں کو گزار رہے ہیں، سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہمارے اندر استقامت نہیں ہے۔ آج دنیا نے ہمیں اپنے ٹھوکروں کے اندر لے لیا ہے اور دنیا ہماری عزت سے کبھی کھیلتی ہے، کبھی جان ایمان مصطفیٰ جان رحمت کی ذات پر کیچڑ اچھال رہی ہے، کبھی اللہ کی وہ کتاب جس نے محمد رسول اللہ پر نازل فرمایا تھا اور جس کی حفاظت کا ذمہ جس رب نے لیا تھا، آج کبھی اس کتاب پر جو ہے اس کتاب پر کبھی حرف آتا ہے اور غیر قومیں اس پر اعتراض کر رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم دنیا کی ٹھوکروں کے اندر اس لیے آ گئے، ہم دنیا کے قدموں کے اندر اس لیے آ گئے کہ ہم نے مصطفیٰ جان رحمت کے در کی طرف جتنی توجہ کرنی تھی اور جتنا دامن مصطفیٰ ہمیں جس تقویت کے ساتھ پکڑنا تھا، ہم نے مصطفیٰ جان رحمت کی طرف اتنی توجہ نہ کی، نہ ہم نے اللہ کی طرف توجہ کی۔ آئیے میں ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں کہ ہم دنیا کی ٹھوکروں کے اندر کیوں ہیں اور اس سے نکلنے کا نسخہ ہمارے پاس کیا ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک دیہات کے اندر اپنی زندگی گزارنے والا شخص بڑے فکر و فاقہ کے اندر زندگی کو گزار رہا تھا، نہ کبھی اس نے کبھی رعنائیاں دیکھی تھی، نہ کبھی اس نے اتنے حسین مناظر کبھی اس نے دیکھے تھے۔ ایک چھوٹے سے دیہات کے اندر اپنی زندگی کی ساعتوں کو گزار رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا، اس بندے نے دیہات کو چھوڑا اور چھوڑ کر کے ایک بہت عالیشان شہر کے اندر آ کر کے بسا۔ جب اس شہر کے اندر اس کی آمد ہوئی
تو وہاں کی روشنی کو دیکھ کر, وہاں کی چکاچوند روشنی کو دیکھ کر تو حیرت تو اس کے جان کے اندر ڈوب گیا کہ میں تو اتنے تاریخ شہر کے اندر اور تاریخ دیہات کے اندر رہ رہا تھا, کیا اتنی بھی روشنیاں ہوتی ہے, کیا اتنے بھی شہر چمکدار ہوتے ہیں. اور اللہ اکبر, وقت گزرتا گیا. ایک مرتبہ وہ بندہ اپنے گھر سے نکلا اور نکل کر کے ایک میدان کا اس نے رخ کیا. جیسے ہی میدان میں پہنچا اس نے دیکھا کہ چند افراد کھڑے ہیں اور ایک بال کے ساتھ, کبھی ایک بندہ بال کو لات مارتا ہے, وہ بال دوسری طرف جاتا ہے, کبھی دوسرا مارتا ہے تو تیسرے کی طرف, تیسرا مارتا ہے تو چوتھے کی طرف. وہ دیہات میں رہنے والا بندہ بڑی حیرت کے اندر تھا کہ اس بندے کا, اس گیند کا قصور کیا ہے اور اس بال نے کیا ایسا جرم کیا ہے کہ جس کی بنیاد پر آج لوگ اسے ٹھوکریں مار رہے ہیں, لوگ اسے لاتے مار رہے ہیں. وہ بڑی دیر سے دیکھ کر کے وہ اس بات کی طرف متوجہ تھا اور اس بات کی طرف وہ غور و خوض میں ڈوب چکا تھا کہ اس گیند کا قصور کیا ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ آج لوگ اسے لاتے مار رہے ہیں اور لوگ اسے اپنی ٹھوکروں کے اندر دے رہے ہیں. بہت دیر تک وہ دیکھتا رہا لیکن فلسفہ اس کی سمجھ میں نہ آیا. بہت دیر تک دیکھتا رہا لیکن حالات جو اس کو سمجھ میں نہ آئے, یہاں تک کہ وہ بندہ وہاں سے ہٹا اور ہٹنے کے بعد اس کی نگاہ ایک اللہ کے برگزیدہ بندے پر پڑی. دیکھا ایک اللہ کے برگزیدہ بندے میدان کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں. دل میں خیال آتا ہے, ارے یہ فلسفہ میں تو نہ سمجھ سکا, چلو اس بزرگ کے پاس جاتا ہوں, ہو سکتا ہے میری بدھی کو یہ سلجھا دے اور میری سمجھ کے اندر کی بات آ جائے تاکہ میں اچھی طریقے سے سمجھ سکوں. اللہ اکبر, وہ بندہ اس بزرگ کے پاس گیا. جانے کے بعد عرض کرتا, حضور اس بول نے کیا جرم کیا کہ جس کی بنیاد پر آج لوگ اسے ٹھوکریں مار رہے ہیں, لوگ اسے لات مار رہے ہیں. اس مجذوب بزرگ نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ تھے, اس بندے کی بات کو سن کر کے مسکرائے اور مسکرا کر کے فرماتے ہیں, بیٹے اس گیند کو لوگ لات اس لیے مار رہے ہیں کہ یہ اندر سے خالی ہے. اگر یہ گیند اندر سے بھرا ہوا ہوتا تو لوگ اسے لات مارنے کی جسارت نہ کرتے, لوگ اسے لات مارنے کی جرأت اور ہمت نہ کرتے. اگر یہ گیند بھرا ہوا ہوتا تو کسی کے اندر یہ طاقت نہ ہوتی کہ یہ مار لیتا کوئی اسے لات. بلا تشبیہ و تمثیل آج ہم دنیا کی ٹھوکروں کے اندر آئے ہیں, سب سے بڑا سبب یہ ہے ہم نے مصطفیٰ کے دامن کو چھوڑ دیا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے انحراف کیا. مضبوط کرو اپنے قلب کو, ظاہر کو سنوارنے کی بجائے باطن کو سنوارنے کی کوشش کرو, اس لیے کہ جب باطن سنور گیا, جب اندر سنور جائے گا, قد افلح من تزکا, میرے رب نے انعام دیا کہ کامیاب وہ ہو گیا جس نے اپنے نفس کو صاف کر دیا. نفس کو صاف کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے دین پر ڈٹے رہنے کی ضرورت ہے, اور یہ دین پر استقامت کا سبب ہمیں کربلا کی وہ داستان بتا رہی ہے. اہل بیت کرام کے وہ کارنامے ہمیں دین پر استقامت کا سبق سکھا رہے ہیں. سیدنا امام زین العابدین کی زندگی ہمیں دین پر ڈٹے رہنے کا درس دے رہی ہے. اس کے باوجود اگر ہم اپنے دین پر قائم نہ رہیں تو پھر سمجھ لیں, اللہ نہ کرے, سب بار نہ کرے, ہماری دنیا بھی تباہ ہو جائے اور اللہ نہ کرے کہ ہماری آخرت بھی تباہ نہ ہو جائے. اس لیے اپنے دین پر قائم رہیں اور اپنے دین پر ڈٹے رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اہل سنت سے زیادہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.